قرآن پاک میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا ہی پیارا جملہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی کہ اللہ کریم مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس جملے میں ذرا ادب دیکھیے، کیسا نرالا انداز ہے ادب کا۔ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، ذرا غور کریں، کوئی بھی بندہ خود سے اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہے؟ بیماری بھی اللہ کریم کی مرضی سے آتی ہے اور شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مرض یعنی بیماری کی نسبت اللہ کریم کی طرف نہیں کی، بلکہ خود اپنی طرف کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہی انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں یہ بیماری مجھے ہی کیوں لگ گئی ہے، بلکہ یہ سوچیں اور یہ کہیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ میرے ہی کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے اور یہ میرے اپنے عملوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دو عابد تھے، وہ نہایت عبادت گزار تھے، 50 سال تک مسلسل اللہ کریم کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ایک عابد یعنی کہ عبادت گزار وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے اور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے اس طرح التجا کرنے لگے کہ اے مالک و مولا، میں نے 50 سال تک مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت کی، اور پھر بھی میں بیمار ہو گیا، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ عرض کیا مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، ان سے کہہ دو کہ تم نے جو عبادت کی ہے وہ ہمارے ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق کی وجہ سے کی ہے، اور رہی بیماری اور یہ ہم نے تمہیں اس وجہ سے عطا کی ہے کہ ہم تمہیں ابرار یعنی کہ نہایت ہی نیک لوگوں کا رتبہ عطا فرما دیں، اور یہ بیماری جسے تم آزمائش سمجھ رہے ہو، جس سے تم پریشان ہو رہے ہو، یہ تو آزمائش اور تکلیف بیماری پہلے لوگ جو ہے وہ تو اس کی خواہش کیا کرتے تھے، وہ مانگ کر لیا کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی ہے اور تم پریشان ہو رہے ہو۔ یعنی کہ بیماری جو ہے یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کریم کی نعمت اس لحاظ سے ہے کہ بظاہر تو بندہ تکلیف میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن یہ جو حقیقی امراض ہیں یعنی روحانی امراض، یعنی دل کی سختی ہو گئی، مال کی ہرس ہو گئی، دولت کی ہوس ہو گئی، اور تکبر، حسد، ریاکاری، اس جیسے معاملات جو ہیں یہ ظاہری بیماری سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بیماری جو ہے یہ اللہ کریم کی بڑی خاص نعمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بیماری اور منافق کی بیماری میں فرق ہے۔ مومن جب بیمار ہوتا ہے پھر اچھا ہو جاتا ہے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، تو اس کی بیماری پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ اور منافق جو ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے پھر اچھا ہو جائے، اسے نہیں پتا، اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے جسے اس کے مالک نے باندھ دیا پھر کھول دیا، اسے یہی نہیں معلوم مجھے باندھا کیوں گیا اور مجھے کھولا کیوں گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ مومن جب بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بیماری کے دوران یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے گناہوں کے سبب مجھ پر آئی ہے، اور وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری بیماری ہو، اسی بیماری کے دوران دنیا سے مجھے جانا پڑ جائے، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ پھر جب اسے شفا نصیب ہوتی ہے، شفا کے ساتھ اللہ کریم اسے مغفرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب کہ منافق جو ہے وہ غافل ہوتا ہے، وہ حقیقی سبب کی طرف جاتا ہی نہیں، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے کل فلاں چیز کھا لی تھی، پرسوں فلاں کھا لی تھی، اس وجہ سے بیمار ہو گیا،